رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. قابل احترام مدرسے فیضان علم کے ذمہ داران محترم بزرگوں، قصر پردہ تشریف فرما ہماری مائیں بہنیں، سب سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرمایا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر میں برکت عطا فرمائی اور ہمیں رمضان المبارک کے بالکل قریب تک پہنچا دیا۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تبھی سے دعا کا اہتمام فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں ہماری برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان مبارک تک پہنچا دے۔ یہ رسول اللہ کی دعا اسی لیے ہوتی کہ رمضان مبارک بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش و تمنا ہوتی کہ رمضان کا مہینہ مل جائے۔ تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں، بہت سی ہماری بہنیں، ہمارے رشتہ دار جو گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس وقت وہ لوگ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن یہ ہمارے لیے شکر کا موقع ہے کہ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا اور شعبان کی 20 تاریخ تک ہمیں پہنچا دیا۔ ہم اپنی دعاؤں میں اس بات کو شامل کریں کہ اللہ ہماری عمر میں مزید برکت عطا فرما، رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب مکمل ہوتی ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اس لیے ہم دعا کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گزشتہ سال جس طرح یہ مہینہ ہمیں عطا ہوا تھا پھر یہ دوبارہ یہ مہینہ ہمیں مل جائے گا۔ یہ خدا کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے حساب کے لیے چاند و سورج کے نظام کو چلایا ہے۔ 29 بار یا 30 بار سورج نکل کے غروب ہوتا ہے، چاند گردش کرتا ہے، تو ایک مہینہ مکمل ہوتا ہے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے کائنات بنی ہے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ تو یہ 12 مہینے اسلامی مہینہ ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے، پھر اس میں رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں اس مہینے کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔
یہ اعزاز رمضان مبارک کو اس لیے حاصل ہوا کہ دوسرے مہینوں پہ اس کو یہ فضیلت اس لیے ملی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی سب سے بڑی سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ مہینے کو یہ اعزاز جو ملا ہے قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو مقدس کتاب قیامت تک کے لیے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے عطا فرمائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر رمضان مبارک کے اندر نازل فرمایا۔ اس وجہ سے یہ رمضان مبارک سب سے بڑی فضیلت والا مہینہ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ایک مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینے، 3 مہینے، 10 مہینے، 11 مہینے، پھر اس کے بعد رمضان مبارک آ جاتا ہے۔ ہماری زندگی گزرتی رہتی ہے، کس طرح ہم اپنے صبح و شام گزار رہے ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ لا کر پھر ایک بار ہمیں اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے اندر ایک نمایاں تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک نیکی کا ماحول ہم کو ملتا ہے۔ ہم جن غفلتوں میں تھے کچھ دنوں کے لیے پھر ہم غفلتوں سے باز آ جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ، اس طرح کے مہینے اور اس طرح کے دن نہ ہوتے تو آدمی اسی طرح غفلت میں جس طرح زندگی گزار رہا ہے وہ پورا سال گزار دیتا، اور اللہ کے علم میں اس کی جتنی زندگی ہے 60 سال، 70 سال، 100 سال اسی طرح گزار کے وہ اللہ کے پاس چلا جاتا۔ لیکن یہ دن، یہ مہینے آ کے انسان کو یاد دلاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے گنہگار لوگ اور سال بھر گناہوں کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کو بھی رمضان میں اللہ توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ روزے رکھتے ہیں، وہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ایک انقلاب ہماری زندگیوں میں آتا ہے، اس لیے ہم اس پر یہ مہینہ ہمیں عطا ہو رہا ہے دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس مہینے تک پہنچا دیے جانے کی اللہ سے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے آپ سے کہا رجب سے انتظار کرتے تھے اور استقبال رمضان کا کرتے تھے، تو رمضان کے استقبال کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب بھی فرمایا۔ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے رمضان کی عظمت اور اہمیت کو بتلایا۔ مشہور روایت ہے فضائل اعمال کے اندر، آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا، تقریر کی، کب؟ فی آخر یوم من شعبان، شعبان کی آخری تاریخ کو، اور اس خطاب میں کیا کہا؟ قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ ایک بڑا عظیم مہینہ، بڑا بابرکت مہینہ تم سے بالکل قریب آ چکا ہے، بس چند گھنٹے گزریں گے تو وہ مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو عظیم کہا ہے، یہ بڑا مہینہ، برکت والا مہینہ رسول اللہ نے اس کو قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دی گئی؟ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل کیا۔ مستقل ایک سورت اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القدر، اس رات کی عظمت فضیلت کو بیان کرنے قرآن مقدس کے اندر نازل فرما دی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو ایک عظمت والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے حساب کرنے والوں نے حساب کر کے بتایا کہ 83 سال تقریباً مدت ہوتی ہے۔ ایک رات جس میں اللہ نے قرآن مقدس نازل کر دیا وہ 83 سال سے بہتر ہے۔ اب یہ راتیں فضیلت والی ہمیں کیوں دے دی گئی؟ یہ اسی لیے دی گئی کہ پچھلے زمانے میں جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی، 1000 سال، 2000 سال، 300 سال، اس طرح ان کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے تذکرے کرتے کہ فلاں قوم کے اندر ایک آدمی نے اتنے 100 سال مستقل عبادت کی، تو صحابہ کرام کو بڑا رشک ہوتا، صحابیات کو بڑا رشک ہوتا کہ بھئی اتنا ثواب ان لوگوں نے کمایا، ہماری عمر اتنی نہیں ہے تو یہ ثواب ہم کیسے حاصل کر سکیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اس اشتیاق کو کم کرنے کے لیے ان کو عمریں تو کم دی گئیں۔ ہماری عمریں مردوں عورتوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بین 60 و 70، 60-70 سال کے درمیان میں ہماری عمریں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت والی راتیں عطا فرمائی کہ سال میں ایک مرتبہ یہ رات لیلۃ القدر آتی ہے، اور کسی بہن نے، کسی بھائی نے، کسی بزرگ نے، کسی خاتون نے اہتمام کر لیا ایک رات میں ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں، تو 83 سال کا ثواب ہو جائے۔ اب کسی آدمی کو 10 راتیں مل گئی تو آپ جوڑ لیجئے کتنے سال ہو جائیں گے کہ 800 سال کے قریب، اس سے زیادہ کا زمانہ ہو جائے گا۔ حالانکہ ہماری عمر ہے 60 سال 70 سال، لیکن ہم 10 سالوں میں اتنی عبادت ہماری ہو رہی ہے، اتنا ثواب ہم کو مل رہا ہے کہ پچھلی امتوں سے ثواب میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور امتوں میں سب سے پہلے میری امت جائے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، انہوں نے زیادہ عبادتیں کی، انہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت والا زمانہ ہمیں عطا کر کے ثواب میں ان سے زیادہ آگے کر دیا۔ اس لیے اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ثواب کو حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا۔ شہر رمضان الذی والی جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس نازل کیا گیا، ھدی للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان یہ کتاب اس کے اندر ہدایت کی واضح دلائل ہیں اور یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا۔ اس سے پہلے والی آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو ان دو آیتوں سے روزوں کی فرضیت ہے۔ اس خطبے کے اندر بھی رسول اللہ نے فرمایا رمضان کے روزوں کو اللہ نے فرض فرمایا ہے، اس لیے ہم نے کا ہر بھائی، ہم نے کی ہر بہن رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو تو روزوں کا اہتمام کرے۔ ایک بھی روزہ ہمارا
ضائع نہ ہو، پورے اہتمام کے ساتھ ہم روزے رکھنے والے ہوں۔ ہماری شرعی مجبوری کی وجہ سے جو روزے چھوٹتے ہیں اس کی ہم بعد میں قضا کر سکتے ہیں، لیکن صحت اچھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم کاہلی کی وجہ سے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے یا یہ کہ ہم نے بچپن سے روزہ نہیں رکھا ہے، روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے، تو روزے کا چھوڑ دینا یہ بدترین گناہ ہے۔ روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کہتے ہیں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بات ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے نام پہ صبح سے لے کے شام تک بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات کو شادی شدہ ہونے کے بعد وہ خواہشات سے بھی رکتا ہے، تو اس سے اللہ کی بات ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ جس آدمی کے اندر اللہ کی بات ماننے کا جذبہ پیدا ہو گیا وہ سب سے بڑا متقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی کامیابی، ہر طرح کا بہترین انجام متقین کے لیے قرار دیا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، جنت کے بارے میں فرمایا وعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اور جن لوگوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، یہ دنیا کے ہمارے مسائل ہیں، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، کپڑا چاہیے، رہنے کے لیے گھر چاہیے، یہ ضروریات کی آدمی کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو مرد عورت اللہ کا تقوی اختیار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی عطا کرتے ہیں جس کا اندازہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم روزوں کا اہتمام کریں، روزے نہ چھوڑیں۔ الحمدللہ مرد حضرات بھی اہتمام کرتے ہیں، خواتین بھی اہتمام کرتی ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں وہ مردوں میں بھی روزے نہیں رکھتے، عورتوں میں بھی کچھ عورتیں روزہ نہیں رکھتی، تو روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزے کی فضیلت بتائی، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے چھوڑنے کا نقصان بھی بتایا۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو رسول اللہ فرماتے ہیں ساری زندگی بھی اگر کوئی روزہ رکھے تو ایک رمضان کے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ روزہ رکھے گا تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان اور ثواب کی امید میں جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ ہماری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، ہم نے نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے، لیکن رمضان میں روزوں کا ہم نے اہتمام کر لیا تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ پچھلی پوری کتاب بند کر دیں گے، سب گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، پوچھنے والا کون ہے؟ اس لیے ہم رمضان قریب آ رہا ہے، اہتمام سے روزہ رکھیں۔ ہمارے گھر کے اندر ایسے بچے بچیاں جو ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں، بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن 10 سال کا بچہ ہے، 10 سال کی بچی ہے، وہ روزہ رکھنے کی قابلیت ان کے اندر ہے، تو ان کو ہم ابھی سے روزہ رکھنے کا عادی بنائیں تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو روزہ رکھنا ان کے لیے دشوار نہ ہو۔ گھر کا ماحول ہم ایسا بنائیں کہ سب لوگ گھر میں روزے سے ہوں، کسی کا بھی روزہ نہ چھوٹے، اس طرح ہم رمضان میں روزے کا اہتمام کریں۔ پھر اسی طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ قیامہ تطوعا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی تراویح کو سنت قرار دیا۔ دوسری حدیث میں رسول نے فرمایا سننت لکم قیامہ، میں نے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ تو دن میں ہم کو روزہ رکھنا ہے اور پھر فرض نمازوں کے ساتھ عشاء کے بعد تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کو جو کچھ اعزاز حاصل ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے، اور رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، جس رات میں نازل ہو گیا 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات قرار دے دی گئی۔ اس مہینے میں اتارا گیا سید الشہور ہو گیا، جس نبی میں اتارا گیا وہ نبی امام الانبیاء ہو گئے، اور جو انسان اس زمانے میں موجود تھے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا ہو گئے۔ قیامت تک اللہ کا یہ فیصلہ ہے
جو آدمی اس کتاب پہ عمل کرے گا وہ کامیابی حاصل کرے گا، جو آدمی اس کتاب کو ٹھکرائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اہتمام سے تراویح بھی پڑھیں، مرد حضرات مساجد کے اندر اہتمام کریں، خواتین گھروں کے اندر۔ ہم میں سے کوئی بہن حافظہ ہے، الحمدللہ جگہ جگہ آج کل مدرسے ہیں، آپ بھی اس وقت ایک مکتب ایک مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچیاں ماشاءاللہ ہماری بہنیں حافظہ ہو چکی ہیں تو وہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھا سکتی ہیں۔ جماعت ایسے بنے گی کہ امام اس طرح آگے ٹھہرتا ہے، خواتین میں جو بہن امامت کرے گی وہ آگے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ صفی میں کھڑے ہوگی، وہ فرض نماز پڑھائے گی، پھر اس کے بعد پھر تراویح پڑھائے گی، وتر پڑھائے گی، دو دو رکعت کر کے ہم کو 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ اور پھر مہینے بھر رمضان کا چاند دیکھ کر تراویح شروع کرنا ہے اور عید کا چاند دیکھ کر ہم کو تراویح ختم کرنا ہے۔ بعض مرتبہ مرد حضرات بھی ہمارے 5 دنوں میں 6 دنوں میں 3 دنوں میں قرآن سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تراویح پڑھتے ہی بازاروں میں ہوٹلوں میں۔ تو قرآن تراویح میں سننا ایک سنت ہے، مہینے بھر تراویح پڑھنا ایک سنت ہے۔ اگر کوئی ایسا بھائی ہے جو مہینے بھر ایک جگہ نہیں رہ سکتا، اس کو تجارت کے لیے جانا پڑتا ہے، اس کی نوکری ہے، سفر میں رہنا پڑتا ہے، تو ایسا آدمی 5 بارے 6 دن میں قرآن ایک جگہ سن لے، باقی جہاں سفر میں جا رہا ہے وہاں تراویح پڑھ لے۔ اس طرح قرآن بھی مکمل ہو جائے گا، تراویح بھی ہوتی رہے گی۔ 6 دن میں 3 دن میں قرآن سن لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مہینے بھر کی تراویح ہمارے ذمے سے ختم ہو گئی، یہ غلط خیال ہے۔ تو ہم اپنے مردوں کو بھی سمجھائیں، جو لوگ 3 پارے پڑھتے ہیں یا 10 پارے پڑھ کے 3 دن میں ختم کرتے ہیں، ان سے کہیں کہ آپ نے تراویح پڑھ لی ہے ٹھیک ہے، لیکن روزانہ تراویح پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ قرآن آپ کا مکمل ہو گیا لیکن آپ اہتمام سے روز تراویح کو جائیے۔ خواتین متوجہ کریں، اپنے مردوں کو مسجدوں کو بھیجیں اور خود بھی اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھیں۔ رمضان کا مہینہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور تراویح کا قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر الصبر، کہ یہ مہینہ برداشت کرنے کا ہے، بھوک برداشت کرنے، پیاس برداشت کرنے، اپنی خواہشات کو دبانے کا یہ مہینہ ہے۔ اور جو آدمی صبر کرتا ہے، صبر کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو جمانا، مفسرین نے اس کو بھی صبر قرار دیا۔ اسی طرح گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے، کہ ہم اپنے آپ کو نیک کاموں میں، اب افطار ہم نے کر لیا ہے اور دن بھر بھوکے تھے اور کھانا سیر ہو کے کھا لیا ہے، اب عشاء کی نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، ہماری بہنیں بھی کام کر کے افطار کر کے تھکی ہوتی ہیں، اب طبیعت چاہ رہی کہ ہم سو جائیں، عشاء کی جماعت ہماری چھوٹ رہی ہے، تراویح بھی ہم پڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے ٹائم پہ اٹھنا، نماز پڑھنا، تراویح کا اہتمام کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اطاعت علی الاعمال، کہ نیک اعمال میں اللہ کی اطاعت کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ گناہوں کی طرف ہماری طبیعت چلتی ہے، وہ یہ غلط کام کر لیں، یہ گناہ کر لیں، اس وقت اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور جس آدمی کے اندر صبر آ جاتا ہے تو پھر وہ متقی پرہیزگار بھی بن جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا ثواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتے ہیں۔ جو آدمی صبر کرتا ہے، قرآن مقدس کے اندر اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ کہتے ہیں تم جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر صابرین کے ساتھ اللہ کہتے ہیں ہم ہیں، تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان کی مدد کرے، تاکہ انہیں ثواب عطا کرے، تاکہ انہیں جنت میں داخل کرے۔ اس لیے ہم روزہ رکھ کر یہ عادت برداشت کی ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا وہ شہر المواساۃ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کس میں کرنا ہے کہ
ہم رمضان مبارک میں 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، سحری کرتے ہیں پھر افطار کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے۔ تو ہم اب یہ دوپہر کا جو کھانا ہمارا بچ رہا ہے ہم دوسروں کے ساتھ غم خاری کریں، اس لیے کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مرتے ہیں، ہزاروں بچے دنیا میں دودھ نہیں ملنے کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کیا ہے کہ ہمیں کھانے کو اتنا مل رہا ہے، کبھی ہمارے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ برگزیدہ، آپ سنتے رہتے ہیں، رسول اللہ کے گھر کی خواتین نے بیان کیا کہ ہمارے گھروں میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا۔ آج ایسے حالات نہیں ہیں، آج تو اتنا کھانا ہم کو مل رہا ہے کہ ہمارے 10 بینوں میں، کچرا دانوں میں سب سے زیادہ کوئی چیز پھینکی جاتی ہے تو کھانے پینے کی چیزیں پھینکی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں افطاری کا مہینہ ہے کہ تم ہمیشہ 3 وقت کھاتے تھے، اب 2 وقت کھا رہے ہو تو 1 وقت کا کھانا اپنے محلے، اڑوس پڑوس، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ آگے رسول اللہ نے اس حدیث کے اندر بھی فرمایا یزاد فی رزق المؤمن، کہ یہ مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، مومن کا رزق اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ہر طرح کی نعمتیں کھانے پینے کو بھی کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول نے فرمایا یہ نعمتیں اس لیے مل رہی ہیں تاکہ تم دوسروں کے ساتھ غمخواری کرو، تم خود کھا کے مست ہو جاؤ اور فقراء کو محتاجوں کو بھول جاؤ۔ اس لیے رزق نہیں بڑھایا جا رہا ہے، بلکہ رزق اس لیے بڑھایا جا رہا ہے کہ تم 2 وقت کھاؤ، 1 وقت کا کھانا ضرورت مندوں کو کھلاؤ۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار کان له مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیئا، کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی گردن کو جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں، اور روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والوں کو ملتا ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کی، اور اس وقت صحابہ کی غربت کا کیا حال تھا۔ صحابہ کرام بالکل سادہ مزاج تھے، ان کے ہاں تکلفات نہیں تھے، اندر کچھ باہر کچھ۔ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ افطار کرانے پر اتنا ثواب ملتا ہے تو صحابہ نے کہا لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، کہ اللہ کے رسول ہم میں سے بہت سے لوگ روزے دار کو افطار کرانے کی قابلیت نہیں رکھتے، ہمارے پاس خود افطار کے لیے سامان نہیں ہوتا، ہمارے پاس فاقے چلتے ہیں تو ہم دوسروں کو کیسے افطار کرائیں گے۔ صحابہ نے اپنی غربت کی شکایت کی تو رسول اللہ نے فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او شربة او مضغة لبن، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب عطا کرنے والے ہیں روزے دار کو اگر کوئی آدمی ایک کھجور پہ کے ذریعے افطار کرا دے، یا 1 گھونٹ دودھ یا لسی پلا کے افطار کرا دے، یا 1 گھونٹ پانی سے بھی افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالی اس ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کرو کہ کتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر افطار کرانے، دوسروں کو کھلانے کی فضیلت بیان فرمائی۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں تو پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ کیسی تیاری؟ مہینے بھر کا پورا راشن اور ساتھ جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب لا کر ہم اہتمام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اور سحر میں بھی خوب سیر ہو کے کھاتے ہیں، افطار میں بھی خوب سیر ہو کے کھاتے ہیں۔ کبھی ہمیں اس بات کی توفیق ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتی، الحمدللہ کچھ نیک خواتین ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ روزانہ اپنے گھر سے افطار مسجد کو بھیجتے ہیں، اڑوس پڑوس کو بھیجتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پیٹ بھر روزے دار کو کھانا کھلا دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی
اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں جانے تک کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ روزے دار کو کھانا کھلا دینے پر جنت کی بشارت ہے۔ تو ہم روزہ رکھ کر جو لوگ دن میں بھوک سے تڑپتے ہیں، دوپہر میں روزے کے نتیجے میں جب بھوک محسوس ہوتی ہے تو ہم ان بھوکوں کی بھوک کو محسوس کریں کہ وہ لوگ روزانہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ ہم تو مہینے میں ایک بار اللہ کے حکم سے برداشت کر رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں 3 وقت کا کھانا نہیں مل پاتا۔ صبح کھاتے ہیں تو پھر شام کا کوئی بھروسہ نہیں، شام کھاتے ہیں تو صبح کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو ہم کو اللہ جو دے رہے ہیں اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو رمضان میں ہمیشہ بھی کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن رمضان میں زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ ہم ہلکا پھلکا کھائیں اور زیادہ اچھا لوگوں کو کھلانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ یہ تلاوت، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان قرآن میں نازل، رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں پورا قرآن حضرت جبریل کو سناتے تھے، حضرت جبریل رسول اللہ کو سناتے تھے۔ اب ہم تراویحوں میں سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو حافظ نہیں ہیں روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں کہ روزانہ 5 پارے 10 پارے جتنا ہو سکے۔ ہمارا مزاج ہم نے اپنا ایسا بنایا ہے، گھر کا خاص طور سے خواتین اپنا بہت سا وقت رمضان مبارک میں کچن میں گزارتی ہیں، افطار کے لیے فلاں چیز بنائے، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز۔ بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے گھر والوں کو رشتہ داروں کو بنا کے کھلا رہی ہیں، لیکن آپ اپنے گھر والوں کو رشتہ داروں کو سمجھائیں کہ 4-5 چیزیں بنا کر افطار کرنے کے بجائے ایک آدھ چیز سے ہم افطار کر لیں گے، اور جو وقت بچ رہا ہے اس کو قرآن کی تلاوت میں لگائیں گے، جو وقت بچ رہا ہے اس کو اللہ کے ذکر میں لگائیں گے، جو وقت بچ رہا ہے اس کو کسی کو قرآن سکھانے میں، کوئی اچھی بات سکھانے میں لگائیں گے۔ اس طرح ہم اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ آپ اس پیٹ کو کتنا بھی اچھا کھلا لیجئے، اس جسم کو کتنا بھی توانا بنا لیجئے، ایک وقت آئے گا اس کو مٹی میں جانا ہے، ایک وقت آئے گا یہ جسم ختم ہوگا، ہماری روح باقی رہے گی، پھر اس کو اللہ جسم عطا کریں گے۔ تو ہم رمضان میں عبادت کے ذریعے اپنی روح کو طاقتور بنائیں، بہت زیادہ چیزوں کے بنانے کھانے پینے کی چکر میں نہ رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، بچوں کو بھی سمجھائیں۔ گھروں میں افطار ہمارے مرد حضرات کرتے ہیں، آپ اہتمام سے افطاری بنا کے گرم گرم چیزیں سجا کے رکھتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ افطار کرا کے بھیجتی ہیں تو ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہوتی ہے، ان کی رکعت چھوٹتی ہے، بہتوں کی جماعت ہی چھوٹ جاتی ہے۔ تو آپ اپنے مردوں سے کہیں کہ جاؤ بھائی مسجد میں افطار کرو، ایک کھجور ٹیشو پیپر کے اندر رکھو اور افطار کرو، اس کی گٹلی ٹیشو پیپر میں رکھ کے جیب میں رکھو، پانی کا چھوٹا باٹل پانی پی لو، فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ کے آ جاؤ، پھر اس کے بعد اہتمام سے کھانا کھاؤ، جتنا کھانا ہے کھاؤ، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے تراویح کے لیے نکلو۔ اعتدال کے ساتھ خود بھی کھائیں، گھر کے لوگوں کو بھی کھلائیں، سحر میں بھی اعتدال سے کھائیں۔ سحر میں ہم سحر کرنے بیٹھتے ہیں تو مزے کی چیزیں بناتے ہیں، اور عام دنوں میں جتنا کھاتے ہیں اس سے زیادہ کھا لیتے ہیں۔ اب خوب آدمی جب کھاتا ہے تو پھر بدن میں سستی آتی ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ افطار کر کے فجر نہیں پڑھ پاتے، سو جاتے ہیں۔ تو ہم اعتدال سے کھائیں تو دوپہر کے وقت ہم کو بھوک کا احساس ہوگا، اتنا کھا لیں گے، کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، اور دسترخوان پہ جب بیٹھ رہے ہیں تو شیطان یہ سمجھاتا ہے دیکھ بھائی اب ناشتہ بھی نہیں کرنا ہے، دوپہر کا بھی نہیں کھانا ہے، اور شام میں کھانا ہے، اس لیے اب ناشتہ بھی کر لو، دوپہر کا بھی کھا لو، شام تک سہارا ہو اتنا کھا لو، تو پھر روزے کا مقصد بہت ہو جائے گا۔ شام میں افطار کے بعد کھانے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم نے جو ہے ناشتہ بھی نہیں کیا، دوپہر کا بھی نہیں کیا، اور شام کا بھی 3 وقت کا پھر کھا رہے ہیں، تو 2 وقت کی جگہ 6 وقت کا کھانا کھا لیں گے تو پھر تقویٰ کیسے پیدا ہو؟ معدے کے اندر 2-4 لقمے کی گنجائش رکھیں، ہلکا پھلکا کھائیں، تاکہ فجر کی نماز ہماری جماعت سے ہو، اور دیگر نمازیں بھی ہم پڑھ سکیں، قرآن کی تلاوت ہم کر سکیں، عشاء میں ہلکا پھلکا کھائیں گے، اعتدال سے تراویح پڑھ سکیں گے،
ورنہ افطار کرتے ہیں لوگ پھر اس کے بعد تان کے سو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کا جو مقصد ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی بات ماننے کا جذبہ پیدا ہو، یہ کیسے پیدا ہوگا؟ نہیں پیدا ہو سکتا۔ ہم مہینے بھر کے روزے رکھتے ہیں، ہماری زندگی میں مردوں میں بھی تبدیلی نہیں آتی، عورتوں میں بھی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سحر و افطار میں اعتدال سے نہیں کھاتے، بے تکا کھا لیتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے کو ہم نے مشہور کر رکھا ہے کہ کھانے کا مہینہ ہے۔ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ بلا تکلف پوچھتے ہیں کہ تمہارے کھانے کا مہینہ کب آ رہا ہے، حالانکہ رمضان کا مہینہ کھانے کے لیے نہیں تھا، رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے تھا، رمضان کا مہینہ تلاوت کے لیے تھا، رمضان کا مہینہ دوسروں کو کھلانے کے لیے تھا، رمضان کا مہینہ اعتکاف کے لیے تھا کہ ہم کاروبار چھوڑ کے آخری عشرے میں مرد مسجد میں وقت گزاریں گے، عورتیں اپنے گھر کے کسی کمرے میں بیٹھ کر اللہ کو منائیں گے، اس کے لیے مہینہ۔ لیکن ہم لوگوں نے پورا مقصد ہی فوت کر دیا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنا وقت اچھا گزاریں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو عمل کرے گا اس کے لیے فائدہ ہے۔ باتیں تو سبھی آپ کو معلوم ہیں اور سنتی رہتی ہیں آپ، لیکن فیصلے جو ہوتے ہیں، ثواب جو ملتا ہے عمل پہ ملتا ہے۔ اس لیے آپ اس آنے والے رمضان کو اس طرح گزاریں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، جس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے اس کی پوری زندگی اچھی گزرتی ہے، جس کی زندگی اچھی گزرتی ہے اس کی موت بھی اچھی ہوتی ہے، جس کی موت اچھی ہوتی ہے اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی سے ہم ذہن بنائیں، قرآن مقدس کی تلاوت کا ابھی سے اہتمام کریں، نمازیں اہتمام سے پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی مسجد بھیجیں، بچیوں کو بھی ایک دینی ماحول ہم ابھی سے بنا دیں تاکہ جب رمضان آئے تو ہمارا ایک ایک وقت عبادت میں لگے۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہم لوگ اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، آج کل ایسا کبھی سننے کو نہیں آتا، اسکول میں پڑھنے والے ساتھی، کالج میں پڑھنے والے ساتھی رمضان میں مسجدوں میں بیٹھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، بولتے تھے بھائی آج تو میں 5 پارے پڑھ لیا، دوسرا دوست بولتا تھا آج تو میں 7 پڑھ لیا، کوئی بولتا تھا میں 10 پڑھ لیا۔ لیکن آج کل ایسا سننے کو نہیں ملتا، ہر آدمی اپنے موبائل میں مصروف ہے، ایک آدھ پارہ میں پڑھنے کی کسی کی توفیق نہیں ہے۔ بچیوں بھی ایسے آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوتا تھا، لیکن آج گھروں میں یہ کیفیت دکھائی نہیں دیتی۔ تو ہم اس کیفیت کو پیدا کریں۔ فضائل اعمال، اس میں یہ حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری گھر کی خواتین گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 10-15 پارے آسانی سے پڑھ لیتی ہیں۔ ان کے گھرانوں میں ہماری طرح نہیں ہے کہ کوئی مہمان آ گیا تو صاحب ہوٹل سے لا کے کھلایا جا رہا ہے۔ یوپی کی اور علماء کے گھرانے کی خواتین بڑی مہمان نواز، خدمت گزار، 50 لوگ بھی آ جائیں تو وہ خود ہی اپنے مہمانوں کو پکا کے کھلاتی ہیں۔ پورے گھر کے نظام کو چلاتے ہوئے 10-15 پارے وہ پڑھتی ہوں گی عورتیں، تو ان کے پاس اللہ کی کتاب کا کتنا مقام ہے، کتنی عظمت ان کے دلوں میں ہے، کتنا اہتمام ان کے پاس تھا۔ ہم بھی چاہیں تو یہ کر سکتی ہیں۔ اس لیے قرآن کثرت سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام کرنے والے جو ملازمین ہوتے ہیں رمضان میں ان کے کام میں تخفیف کریں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ آپ کے پاس میں ملازم ہے 8 گھنٹے نوکری کرتا ہے، رمضان میں آپ 6 گھنٹے ہی کام لے لو۔ کوئی خاتون آپ کے گھر میں خدمت کرتی ہے 12 گھنٹے مثال کے طور پر رہتی ہے، 10 گھنٹے کام لے کے چھوڑ دو کہ جاؤ بھائی تم بھی اپنی تلاوت کرو، عبادت کرو، اس پر اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک کا مہینہ ذکر کا بھی مہینہ ہے۔ 4 چیزوں کی کثرت رسول اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے کہ 2 چیزیں اس میں ایسی ہیں ترضون بہما، ربکم، جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں لا غنى بہما بکم، کہ ان 2 چیزوں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ 2 چیزیں جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ، کہ ہم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیں، وتستغفرون، اور اللہ سے معافی چاہیں، استغفار کرتے ہیں کہ استغفر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اس ذکر کی ہم کثرت کریں۔ دوسری 2 چیزیں جس سے ہمیں چارے کار نہیں، فرمایا تسألون الجنہ وتعبدون من النار، کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ چاہو۔
نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، کہ اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہ ذکر کا اہتمام کریں گے، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ چاہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی طرف رمضان سے پہلے صحابہ کو متوجہ کیا تھا۔ ایک طرح سے اس طرح متوجہ کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اسی سنت کی ادائیگی کے لیے ہم لوگ سب جمع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے بارے میں جو ہدایتیں عطا فرمائی ہیں، ان ہدایتوں کے مطابق ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی جو برکتیں سعادتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اسی طرح رمضان میں ایک اور کام قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ فرمایا اعتکاف کا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد پوری زندگی رسول اللہ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ ایک سال نہیں کر سکے تھے تو 2 عشروں کا اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال کر لیا۔ تو ہمارے مردوں کو، جوان سال بچوں کو، ہمارے گھر سے کسی ایک فرد کو ہم آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے بھیجیں۔ گھر میں جو خواتین ہیں، آپ لوگ کسی ایک جگہ نماز پڑھتی ہیں، اسی کمرے کے اندر آپ اعتکاف کر سکتی ہیں، صرف استنجا کے لیے جانا اور اسی کمرے میں رہنا، نماز وغیرہ سب کچھ پڑھنا۔ اب گھر کی کوئی بزرگ خاتون بیٹھ رہی ہے اعتکاف میں، گھر میں جوان سال بچیاں ہیں، ان کو کیسے پکانا، کیسے کام کرنا نہیں معلوم ہے، اسی کمرے میں بیٹھ کر ان کو وہ ہدایت بھی دے سکتی ہے کہ بھائی ایسے پکا لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، تو گھر کا کام بھی ہو جائے گا، اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ اعتکاف میں جو سب سے بڑی چیز ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، وہ یہ کہ لیلۃ القدر حاصل ہو جائے، اس لیے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور پھر خاص طور سے اس کی طاقتوں میں ہوتی ہے۔ اور جو آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے، اگر وہ سوتا بھی رہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح 1000 مہینوں سے بہتر 80 سال کی عبادت کا ثواب ہم کو مل سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اعتکاف کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح رمضان مبارک میں ہم لوگ ثواب رمضان میں بہت بڑھ جاتا ہے۔ رسول نے فرمایا ایک نیکی کا ثواب نفل کام ہے تو فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے۔ اس لیے ہم ہندوستانی مسلمان اکثر ممالک میں زکوٰۃ بھی جو مالداروں پہ فرض ہے وہ رمضان مبارک میں ہی ادا کرتے ہیں۔ تو ہم پہ اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو تو ہم اہتمام سے زکوٰۃ بھی ادا کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں مال میں برکت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے جس بہن کے پاس 7.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، دونوں میں سے کوئی ایک، کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے، 7.5 تولے سونا ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب کسی بہن کے پاس 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا نہیں ہوتا، لیکن 1 تولہ چاندی ہے، 1 تولہ سونا ہے۔ اب ان دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو اس پیسے میں ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو ایسی بہن پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ سونے کی قیمت بہت بڑی ہوئی ہے، 60,000 روپے تولہ ہے، 60,000 میں 52.5 تولے چاندی خود بخود آ جاتی ہے۔ تو کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے، چاندی کچھ بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن کچھ چاندی کچھ سونا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے سونے چاندی کا حساب کر لیں۔ کچھ ہمارے پاس مثال کے طور پہ 25,000 روپے کا سونا ہے، اور ہمارے پاس بینک کے اندر کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں 25-30 ہزار، ان دونوں کو ملا کے جو ہے 52.5 تولے چاندی آ جا سکتی ہے، تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینا کتنا ہے؟ بہت زیادہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو 2,500 روپے زکوٰۃ، 40,000 ہے تو 1,000 ہے، 40 لاکھ ہے تو 1 لاکھ۔ دینا کس کو ہے؟ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ بیٹی ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی جن سے وہ پیدا ہوئی ہے، اوپر والے ماں ہے، اور کہتے ہیں صاحب کیا ہے، نانی ہے، اوپر جن سے ہم سے جو پیدا ہوئے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، ان کو ہم نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔
اس کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کو، ایک خاتون اپنی بہن غریب ہے اس کو زکات دے سکتی ہے، خالہ غریب ہے زکات دے سکتی ہے، بہو مالدار ہے ساس غریب ہے زکات دے سکتی ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکات دینے کا حکم کیا، پہلے کی طرح نہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ زکات کا مال لے جا کے پہاڑ پہ رکھنا پڑتا تھا، اور جس کی زکات قبول ہوتی ایک آگ آسمان سے آ کے اس کو جلا دیتی، جس کی قبول نہیں ہوتی وہیں پڑا رہتا اس کا مال، لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے پاس موجود ہے، اس کا مال اللہ کے پاس قبول نہیں کیا گیا۔ اللہ نے ہمارے ساتھ رازداری برتی ہے، ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اور پھر یہ زکات اپنے رشتہ داروں کو ہی دینا۔ اب اپنے رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے تو آپ کسی دینی ادارے کو دے سکتے ہیں، بیت المال کو دے سکتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو دے سکتے ہیں، یا کچھ رشتہ داروں کو کچھ دینی کاموں کے لیے۔ تو اس طرح ہم کریں، سال میں ایک بار دینا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب زکات فرض ہو گئی تھی تو ایک خاتون رسول اللہ کی خدمت میں آئی، پردے کے احکامات شاید اس وقت نہیں آئے تھے، اس خاتون کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم ان کنگنوں کی زکات دیتی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں کہ زکات کا فرض بھی کیا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ان کنگنوں کی وجہ سے جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ان کنگنوں کی وجہ سے جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ اندازہ کرو اس زمانے کی عورتیں جو حضور کی صحبت میں تھیں، جہنم کا خوف کتنا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ اس خاتون نے کنگن نکالے، کہا اللہ کے رسول یہ اللہ کے لیے میں دیتی ہوں، مجھے ایسے کنگن نہیں چاہیے جس کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں۔ تو خواتین میں مال کی محبت ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ محبت اتنی نہیں بڑھنا چاہیے کہ ہم اس کی زکات ہی نہیں دے رہے۔ ہمارے پاس زکات دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اسی سونے چاندی میں سے جتنا حصہ بنتا ہے کاٹ کے دینے کے احکامات، تو ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس سے کیا ہوگا، ہمارے خاندان میں جو غریب ہیں ان کی مدد ہو جائے گی، اور جو دینی مدرسے ادارے چلتے ہیں ان میں پڑھنے والے بچوں کا فائدہ ہو جائے گا، علم زندہ ہوگا، اس کا ثواب آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اس لیے زکات کی ادائیگی کی طرف توجہ دیجیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو باتیں آپ کے سامنے بتائی گئیں ان میں ان باتوں کو بھی آپ شامل کرتے ہوئے اچھے انداز میں اپنا رمضان گزارنے کی کوشش کیجیے۔ رمضان دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ شہر رمضان الذی والی آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، سحر میں آپ اٹھتی ہیں تو تہجد 2-4 رکعت پڑھ لیں، اس کا بھی ہم اہتمام کریں، اپنے گھر کے مردوں کو بھی کرائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہمارے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، ہر چھوٹی بڑی بیماری کو ختم فرما، بیماریوں کو ختم فرما، شفا کو، راحت کو، سکون کو، چین کو عام فرما، اے اللہ وباؤں کو ختم فرما، اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ تو نے کرم کا معاملہ کیا، رمضان کے بالکل قریب تک ہم کو پہنچا دیا، اے اللہ عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ ہماری عمر و برکت عطا فرما، رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما، نیک اعمال کی کثرت کے ذریعے اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے نبی صحابہ صحابیات نے اس طرح رمضان گزارا تھا، اس طرح رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کی غمخواری کرنے، محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، تراویح کا اہتمام میں کرنے کی توفیق عطا فرما، تہجد کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، دعاؤں کی کثرت، ذکر کی کثرت، تلاوت کی کثرت کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی نیک اعمال ہیں کثرت سے کرنے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگا ہے وہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقی عطا فرما،
اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے جن لوگوں نے کوشش کی ہے سب کو جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی